اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جانور نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے اور اس کے سونپے جانے یعنی کم رہنے کی جگہ کہاں ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں محفوظ ہے، اور وہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اے رسول، اگر آپ ان سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اگر ہم ان پر عذاب نازل کرنے میں ایک مقررہ مدت تک تاخیر بھی کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ کون سی چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ یاد رکھو، جس دن ان پر وہ عذاب آئے گا تو پھر اسے پھیرا نہ جا سکے گا، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں یعنی کسی نعمت سے نوازیں اور پھر اس سے چھین لیں تو بڑا مایوس اور بڑا ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم کسی سختی اور تکلیف کے پہنچنے کے بعد کسی نعمت اور راحت کا مزہ چکھائیں تو غافل ہو کر کہہ اٹھتا ہے کہ میری تمام برائیاں چلی گئیں، یعنی دکھ درد دور ہو گئے۔ بالیقین وہ انسان بڑا خوش ہونے والا، بڑا اترانے والا ہے۔ مگر ہاں، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہی وہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اے پیغمبر، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے تو کیا آپ کفار کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے، اور کیا آپ کا سینہ تنگ ہو جائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ تو بس عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی آپ نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرمائیے، اگر تم اس دعویٰ میں سچی ہو تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور بے شک اللہ کے سوا جس کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ اے مسلمانوں، اب اگر وہ کفار تمہاری دعوت پر لبیک نہ کہیں تو پھر سمجھ لو کہ جو کچھ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کے علم و قدرت سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اے کفار، بتاؤ کیا اب اسلام لاؤ گے اور یہ حقیقت تسلیم کرو گے؟ اور جو صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم انہیں ان کی صحیح و عمل کی پوری جزا دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ سب عکارت ہو جائے گا، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں سب باطل ہو جائے گا۔ کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی صداقت کی کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہے اور جس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہے جو اسی کا جز ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب یعنی تورات بھی رحمت اور رہنمائی کے طور پر آ چکی ہے، یعنی اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور جو مختلف گروہوں میں اس کا انکار کرے گا اس کی وعدہ گاہ آتش دوزخ ہے۔ خبردار، تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، مگر اکثر لوگ حق پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹا بہتان باندھا۔ خبردار، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔